السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت سے ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک ضروری بات ہے، وہ یہ کہ ساؤتھ افریقہ کا واقعہ ہے، اور یہ تقریباً پوری دنیا کو معلوم ہے۔ نیلسن منڈیلا کا نام تو سنا ہوگا نا۔ ساؤتھ افریقہ میں کالے اور گوروں کا چکر تھا۔ گورے لوگوں نے کالے لوگوں کے اوپر حکومت قائم کر رکھی تھی، جبکہ کالے لوگ 60%، 70% تھے اور گورے لوگ 30% یا 40% تھے۔ تو کالے لوگوں نے بہت کوشش کی کہ ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں۔ ان کو ووٹ کا حق بھی نہیں تھا، ان کے سیلون الگ تھے، ان کی دکانیں الگ تھیں، بہت بھید بھاؤ بہت زیادہ تھا۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ ہم کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے، یا ہم کو جو ہمارے حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے، یہ غلامی ختم ہو، ہم کو آزادی ملنی چاہیے۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ الگ ملک بنانا چاہتے تھے، وہ اسی ملک میں رہ کر آزادانہ جس طرح برابر کے حقوق چاہتے تھے۔ تو انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن ان کی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ نیلسن منڈیلا ان کا سربراہ تھا، ان کا لیڈر تھا، اور اس نے بہت کوشش کی۔ نیلسن منڈیلا پہ بہت سارے جھوٹے مقدمات بنا کے اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، کیونکہ کالے لوگوں کے حقوق کی بات کرتا تھا، اور اس کی آواز جو نا باہر ممالک میں بھی پہنچ جاتی تھی، اور وہاں سے آوازیں آتی تھی کہ بھائی ان کو انصاف ملنا چاہیے، حق ملنا چاہیے۔ اور ساؤتھ افریقہ کے جو گورے تھے ان کو لوگ باتیں سناتے تھے، ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یار ہم ظلم کر رہے ہیں اور ہمیں لوگ باتیں کیوں سنا رہے ہیں، ہمارا جو دل چاہے گا وہ ہم کریں گے۔ لیکن یہ دنیا تو اب ایسی نہیں ہے نا، اور ہر دور میں لوگوں پہ جن پہ بھی ظلم ہوا ہے کبھی نہ کبھی تو وہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب ایک بلی کو بھی کمرہ بند کر کے مارو گے نا، اگر وہ حالانکہ چھوٹی سی ہے، آپ سے طاقتور نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے اوپر پھر حملہ کر دے گی۔ تو اس طرح جب ان کو مارا گیا کالے لوگوں کو، اچھا نیلسن منڈیلا جو ہے نا وہ بالکل کیا کہتے ہیں اس کو، نیک اور شریف آدمی تھا۔ وہ کوشش یہ کرتا تھا یار کوئی وائلنس نہ ہو، کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی پتھراؤ نہیں ہو، کوئی جلاؤ نہیں ہو، کوئی گراؤ نہیں ہو، اور جو بھی کام ہو با احتجاج سے اور مذاکرات سے کام ہو جائے۔ تو اس نے بہت کوشش کی، لیکن اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کی بات سنتے نہیں تھے، اس کی بات مانتے نہیں تھے، بہت ساری FIR کیسز اس کے اوپر ہو گئے، اور وہ ذلیل ہو گیا وہاں پر۔ تو اس کی جو دوسری بیوی تھی نا، وہ پڑھی لکھی بہت تھی، وہ بھی کالی تھی۔ اس نے بہت سمجھایا نیلسن منڈیلا کو کہ دیکھو، جب تک تم ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوگے نا تو یہ ظلم کرتے رہیں گے۔ تم ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ اب یہ تم کو مار رہے ہیں، غائب کر رہے ہیں، ٹارچر سیلوں میں ڈال رہے ہیں، اور کتنے سارے تمہارے لوگ جو بہت زبردست کام کر رہے تھے، فنڈ تمہیں دیتے تھے، ان کو انہوں نے غائب کر دیا، ان کے کاروبار تباہ کر دیے، جان سے ہی مار دیا۔ تو تم ان کو جو ہے وہ احتجاج کرتے ہو، صرف مذاکرات کرتے ہو، احتجاج کرتے ہو، اور کچھ کرتے نہیں ہو۔ جب تک تم ان کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے یہ تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو وہ اپنی بیوی کی بات نہیں مانتا تھا، وہ جیل میں چلا گیا۔ تو اس کی جو دوسری بیوی تھی، اس نے جو ہے وہ تنظیم کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی، اور احتجاج اور جلسے جلوس وہ کرتی رہی لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور اندر خانہ اس نے ایک تنظیم ایسی بنائی جو فائٹر گوریلا گروپ تھا۔ وہ کیا کرتا تھا، ظالم لوگوں کو مار کے اور چھپ جاتا تھا۔ خفیہ طور پر آتے تھے، مار کے چھپ جاتے تھے، خفیہ طور پہ آتے تھے، مار کے چھپ جاتے تھے۔ انہوں نے ان گورے لوگوں کو اتنا مارا، ہر شہر میں مارا، ہر جگہ مارا، ہر صوبے میں مارا، اتنا مارا کہ گورے لوگ پریشان ہو گئے کہ یار کالے لوگوں نے تو ہتھیار اٹھا لیے ہیں، اب تو یہ ہمیں مار رہے ہیں، ظلم کرنے نہیں دے رہے۔ ہم جہاں بھی ظلم کرتے ہیں اس کا جواب یہ فوراً دیتے ہیں۔ ہم ان کے 8 10 15 20 بندے پکڑ لیتے ہیں، 2 4 کو مار دیتے ہیں، تو یہ ہمارے 2 4 مار دیتے ہیں۔ تو یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہو رہا ہے، اب نیلسن منڈیلا سے بات کرنی پڑے گی، وہی سنبھالے گا ان کو۔ انہوں نے نیلسن منڈیلا سے بات کی، بھائی 25 26 سال ہو گئے تو بند پڑا ہوا ہے، تیری آواز جو ہے باہر ملک میں بھی سنی جا رہی ہے، تو جو ہے یہ کوشش کر کہ تیری عوام جو ہے نا ہتھیار چھوڑ دے اور مذاکرات کی ٹیبل پہ آ جائے۔ اس نے کہا میں تو اس کے خلاف ہوں، جو لوگ ہتھیار اٹھاتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تمہیں مارتے ہیں، میں اس کے خلاف ہوں۔ ہاں تم جو مارتے ہو ہمارے لوگوں کو، میں اس کے بھی خلاف ہوں، لیکن تم تو ہماری بات مانتے ہی نہیں ہو۔ اب جو لوگ ایسا کر رہے ہیں اور تمہیں شک میری بیوی پر ہے، تم میری بیوی کو پکڑ بھی نہیں پا رہے ہو، وہ چھپی ہوئی ہے، خفیہ ہے، رپوش ہو گئی ہے۔ تو
انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں اور تم کو جو ہے نا ووٹ کا حق بھی دیں گے، انتخابات کروا لیتے ہیں اور انتخابات فیئر اور شفاف ہوں گے، اور پھر اس میں جو جیتے گا وہی حکومت بنائے گا، اور ہم یہ بھید بھاؤ ختم کر رہے ہیں کیونکہ ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، ورنہ تمہارے لوگ تو ہمیں بھی مار دیں گے۔ تو جو ظالم لوگ تھے نا، جیسے 100 بندے تھے ظالم، 100 میں سے 50-60 بندے کالوں نے مار دیے تھے، کالوں نے گوروں کے 100 میں سے 50-60 بندے مار دیے تھے۔ جو 30-40 بچے تھے ان کو اپنی جان کا خوف تھا، وہ وہاں رہنا بھی چاہتے تھے، وہاں سے بھاگنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ پراپرٹی، بہت زیادہ پیسہ وہاں پہ لگایا ہوا تھا، وہی ان کی جنم بھومی یا زمین ان کی جہاں پہ وہ پیدا ہوئے تھے وہیں رہنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے ہم یہاں سے جائیں ہی نہیں۔ تو پھر انہوں نے جو ہے ان سے مذاکرات کر کے نیلسن منڈیلا سے اس کو آزاد کر دیا۔ اس نے آ کے تنظیم کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی، اور پھر اس نے آ کے اپنے لوگوں کو کہا وائلنس ختم کرو، اور انتخابات ہو رہے ہیں، انتخابات میں ووٹ ڈالو، اور پھر انتخابات ہوئے، اس کو ووٹ ڈالے، اور وہ نیلسن منڈیلا وہاں کا صدر بن گیا، ساؤتھ افریقہ کا۔ اور صدر بن کے اس نے سب کو معاف کر دیا، جتنے بھی ظالم لوگ تھے نا اس نے سب کو معاف کر دیا، اور اس کے جن لوگوں نے، یعنی کہ کالے لوگوں نے جن گورے لوگوں کو، ظالموں کو مارا تھا، اس نے ان کو بھی معاف کر دیا، دونوں طرف کے لوگوں کو معاف کر دیا۔ تو ایسا کرنے کے بعد نا اس نے حکومت وہاں پر بنائی اور انصاف وہاں پہ قائم کیا، اور وہ بہتری کی طرف چلے گئے۔ جب انصاف قائم ہوگا تو ملاوٹ نہیں ہوگی، جو بھی چوری کرے گا پکڑا جائے گا، کالا ہو گورا ہو امیر ہو غریب ہو، جو ظلم کرے گا وہ پکڑا جائے گا۔ تو اس نے یہ 25-26 سال اس کو جیل میں اس نے کاٹے، پھر اس کے بعد جا کے یہ اس کو جو نا آزادی ان کی قوم کو نصیب ہوئی۔ لیکن آزادی نصیب ہونے کا جو مین موٹیو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب تک ان لوگوں نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا تھا نا، جب تک تو ان کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ لیکن جب ظالم لوگوں کو مار پڑنے لگی اور ظالم لوگوں کو اٹھانے لگے وہ لوگ، اور ظالم لوگوں پہ وہ لوگ اسی طریقے سے ظلم کرنے لگے جس طریقے سے وہ کرتے تھے، ان پہ تشدد کرتے تھے، اسی طریقے سے انہوں نے بھی کوشش کی کہ بھائی ہم جو ہے آزادی حاصل کریں، اور آزادی حاصل کرنے کے لیے جو بدماش ہیں، جو غدار ہیں، جو لوگ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں ان کو ہم سائڈ کریں۔ تو انہوں نے ان کو سائڈ کیا، تب جا کے معاملات یہاں پہنچے کہ وہ مجبور ہو گئے، ان کو الیکشن دے دیا، ان کو آزادی دے دی، وہ جیت گئے، ان کی حکومت بن گئی، اور وہ سکون سے وہاں پر سب کے سب رہنے لگے۔ نیلسن منڈیلا نے سب کو معاف کر دیا، کسی سے ظلم کا بدلہ نہیں لیا۔ لیکن نیلسن منڈیلا نے یہ کیا کہ جن لوگوں نے ملک کا پیسہ لوٹا تھا نا، چوری کی تھی، ان سے پیسہ نکلوایا اور اپنے ملک میں لگایا، اپنی عوام کو خوشحال کیا۔ تو ایسا ہی دنیا کے ہر ملک میں ہونا چاہیے۔ تو میں تو فی الحال ساؤتھ افریقہ کی بات کر رہا ہوں، باقی آپ لوگ سمجھدار ہو۔